مسیح مسلم صاحب مختصر جی آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں آپ کو نہیں لے رہا ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. میں کسی کو بلاک کرنے کا مسیح مسلم صاحب, اگر اسٹوڈیو فل ہے تو آپ نہیں آ سکتے, نہیں ہے فل تو آپ آ سکتے ہیں. فائنلی آپ آ ہی گئے, تو یہ اتنی زیادہ بدگمانی نہ کیا کریں ہم سے. سوری اگر کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن آپ کی باتیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اینڈ آپ نے جو آج حجاب کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے جی, اس کے ذرا بینیفٹس تو بتا دیجیے. کس اعتبار سے بینیفٹ؟ مطلب سوسائٹی کے لیے یا عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے, جو بھی. اگر بینیفٹس نہیں ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا آپ کیا نزدیک؟ نہیں, میں صرف بینیفٹس پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی وائف کو کنونس کر سکوں. نہیں, آپ اپنی وائف کو کنونس نہ کریں. اگر آپ کی وائف جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کی کنونس ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. چونکہ آپ پہلے بیچ میں بالکل آواز نہیں آ رہی تھی, آپ اسٹل ہو گئے تھے. اچھا, اب آپ سن پا رہے ہیں مجھ کو؟ جی جی جی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ قرآن میں اگر کوئی چیز آ گئی اور ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل پر ہم کو ثواب دے گا, ہم جنت کے مستحق ہوں گے. اس سے بڑا بینیفٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو سب چکر جنت کا ہے کیا؟ سب چکر خدا کے احکام پر عمل کرنے کا. بالکل, اس سے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا چکر ہے ہی نہیں. اچھا, تو میں نے یہ مسیح بھائی میرا کوشچن ہے آپ سے. ایک منٹ, یہ نیوڈیٹی کے کیا فائدے ہیں, ذرا مجھے بتائیں گے؟ اوہ, نیوڈیٹی پہ کدھر پہنچ گئے یار, کس ایکسٹریم پہ پہنچ گئے تم؟ کچھ ہے کوئی عقل تم میں؟ نہیں, ایک منٹ, مسیح صاحب ایک منٹ, آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں عقل سکھاؤں گا پھر آپ کو. آپ نیوڈیٹی کو لے آئے ہو یار. نیوڈیٹی پہ بات ہو رہی ہے. Are you crazy? Bro, I'll teach you عقل right now. یہ غلط رویہ, یہ غلط طریقہ ہے مسیح صاحب, یہ غلط طریقہ ہے. آپ پلیز مائنڈ یور لینگویج. آپ یعنی ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایک سوال کیا تو آپ کا آؤٹریج نہیں ہونا چاہیے, اور پھر آپ کریزی کا لفظ اور یہ طریقہ غلط ہے. یعنی آئی تھنک ایک سویلائزڈ مینر میں گفتگو ہونی چاہیے. ہم تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سوری یار, میں نے کوشچن کیوں کیا ہے, پہلے میں کوشچن بتا دوں آپ کو. دیکھیے, یہ سارا جو چکر ہے, جو ٹریڈیشنل کوئی بھی اگر کلچر ہے, اس کو ڈینائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروگریسو ہیں. ابھی جو لاسٹ جو حد دکھائی دے رہی ہے وہ نیوڈیٹی دکھائی دے رہی ہے, جہاں اس کی منزل دکھائی دے رہی ہے مجھے, جہاں جانا چاہتے ہیں, جہاں سب کو لے جانا چاہتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروگرس ہوتے ہوتے, کیونکہ آج جہاں آپ ہیں نا, آپ سے 10 سال بعد لوگ آپ کو بولیں گے آپ پروگریسو نہیں تھے, وہ کچھ اور نکال کے لائیں گے. یہ کہاں جا رہا ہے نیوڈیٹی کے اوپر. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا پھر فائدہ ہے؟ ٹوٹلی illogical جو آپ کا اپروچ جو آپ کہہ رہے ہو نا, دس از ٹوٹلی illogical. آدمی جو ہے وہ سمجھدار آدمی ہے, کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات نہیں, چلے کوئی نہیں, آپ چلے, اگر آپ اس کو illogical کہہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کیا لاجک ہونی چاہیے؟ یعنی آپ حجاب کو نہیں مانتے اور آپ کے نزدیک کسی بھی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا کوئی دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے, رائٹ؟ تو پھر فائدہ ہے, ورنہ پھر وہ حکم بیکار ہے. یہ مطلب ہوا نا آپ کا؟ نہیں, دیکھیے بات سنیں, کسی چیز کی بھی سینس ہونی چاہیے. جو بھی ہے قرآن کے جتنے بھی حکم ہیں ان میں کوئی سینس ہے, ان میں کوئی حقیقت ہے. اگر وہ حقیقت نہیں ہے ان میں تو پھر ان کا آنا would not be there to start with. ہم نے اب یہ ہے حجاب, آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ چلیے میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. میں نے سب سے پہلی بات جو بتائی ابھی تو میں اسی پر قائم ہوں کہ مسلمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حکم پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, اس سے اوپر کوئی فائدہ نہیں. رہی بات حجاب کی, تو حجاب کا جو فائدہ خود قرآن نے فائدہ نہیں بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریلیجس آئیڈینٹی ہے. آپ دیکھ لیجئے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ رہتے کہاں ہیں, لیکن جہاں بھی رہتے ہوں گے, جس ملک میں بھی رہتے ہوں گے, مثلا آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, تو آپ جیسے ہی کسی حجابی عورت کو دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان ہے, اس کی ریلیجس آئیڈینٹی ہے. وہ آئیڈینٹی ختم نہیں ہونی چاہیے, ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہے. اور وہ واکنگ دعویٰ انسٹرومنٹ ہونی چاہیے, یعنی لوگ اس کو دیکھ کر پہچانے کہاں یہ مسلمان ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو اسٹڈی کریں یا اسی سے جا کے سوال کر لیں کسی اسلام کے کسی حکم کے تعلق سے. اس سے بڑھ کر اور کیا بینیفٹ ہوگا دنیا میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حجاب واز دیئر پرائر ٹو اسلام, ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ تو ہم خود ہی ثابت کر کے آ رہے ہیں. بالکل. اور وہ کیوں تھی؟ کیونکہ پیگن عربز کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا, وہ ایسا تھا کہ کسی عورت کو وہ دیکھ لیتے تھے بغیر حجاب کے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, یہاں تک کہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اغوا کر لیا جائے, رائٹ؟
اب جب اسلام آیا تو Islam should have changed the mindset of the people. Do not look at the female as an Arab. اور اگر اسلام یہ نہیں کر پایا تو پھر کیا اسلام تو فیل ہو گیا؟ نہیں، یہ آپ کا نظریہ غلط ہے. اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سورہ نور میں آیت ہے، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے حکم نہیں دیا، حکم موجود ہے. اسلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھس کر لوگوں کے کیمیکلز اور بایولوجیکل جو ان کا سیٹ اپ ہے اس کو بدل دے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں میں بایولوجیکلی عورتوں کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون لیول ہائر ہوتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ایک باقاعدہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹیسٹوسٹرون لیول ہائر ہوتا ہے مردوں کے اندر، اس سے مردوں میں اقدام کی یعنی جو صفت ہے وہ پیدا ہوئی، اور عورت کے اندر فرار کی صفت پیدا ہوئی ہے. اقدام کا مطلب یہ کہ وہ جری ہوتے ہیں، وہ ڈومیننس کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ عورت یعنی ڈومیننس کا مطالبہ نہیں کرتی ہے. یہ اس کا بایولوجیکل میک اپ ہے، یہ اس کا یہ ایک فیکٹ ہے. اس وقت آپ کے سامنے ریسرچ بھی پیش کی جا سکتی ہے. تو اسلام یہ تو حکم دے گا کہ بھائی تم نگاہیں نیچی رکھو، یہ حکم دے گا عورتوں کو کہ تم پردہ کرو، لیکن وہ بایولوجیکلی بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے، لوگوں کی فطرت بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور اگر کسی معاشرے میں مان لیجیے جو پیگنز تھے وہ عورتوں کو دیکھ کر اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ وہ معاشرہ کبھی واپس نہیں آ سکتا؟ کیا دنیا میں اس طرح کے واقعات اور جگہ نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں نا. اور جن معاشروں کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر ایک عورت ہے جو برقعے میں ہے یا پردے میں ہے، تو آٹومیٹیکلی جو دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ اس کے مذہب کو نہ بھی ماننے والے ہوں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ بھئی یہ برقعے والی ہے، پردہ دار خاتون ہے، چلو اب ٹرین میں جا رہے ہیں تو ان کو جگہ مل جائے گی، بس میں جا رہے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ عزت اور احترام ہے. یہ دراصل وہ آئیڈینٹی ہے، ریلیجس آئیڈینٹی جو اسلام نے عورتوں کو دی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو پیگنز کا جو کلچر تھا بس وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب دوبارہ نہیں ہوگا. دیکھیے جو ہے نا موڈیسٹی، وہ تو اپنی جگہ ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ جیسے انہوں نے ایک دم سے پہنچ گئے نیوڈیٹی پہ. I mean, who's asking families؟ کون چاہے گا کہ کوئی نیوڈ پھر رہا ہو؟ اچھا نہیں، مسیح مسلم صاحب، یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے ریلیجس گائیڈ لائن کو جب سائیڈ لائن کر دیا کہ چلو بھائی حجاب نہیں پہنیں گے چونکہ پیگنز نہیں رہے اور چونکہ اب اس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے. اب آپ اپنے طور سے ماڈسٹی ڈیفائن کریں گے نا، آپ یہ کہیں گے ماڈسٹ ہونا چاہیے. تو ابھی ایک سبجیکٹو چیز ہو گئی. آپ کے نزدیک ماڈسٹی یہ ہے کہ بھائی سر نہ ڈھکے، باقی جو ہے جسم ڈھکا رہے. لیکن ایک ویسٹرن جو عورت ہے اس کے نزدیک ماڈسٹی یہ نہیں ہے. ماڈسٹی اس کے نزدیک ہے کہ اگر اس کی کیا ٹانگیں آدھی نہیں پوری بھی اگر دکھ رہی ہیں تو پھر بھی وہ ماڈسٹ ہے. تو ماڈسٹی تو پھر سبجیکٹو چیز ہوگی. آپ نے ریلیجن کو سائیڈ لائن کر دیا تو پھر کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ نہیں دیکھیے، بیسکلی دس حجاب از بیسکلی اے پیگن کلچر. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دس از سم تھنگ. پیگن کلچر نہیں ہے، حجاب یونیورسل کلچر ہے، پیگن کلچر نہیں ہے، یونیورسل کلچر ہے. چلو یوں کہہ لو، آئی وڈ اگری کہ اٹس اے یونیورسل کلچر. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایز فار ایز آدمی جو ہے، I tell you, I know people اور I've seen it. وہ لوگ خاتون نے پورا حجاب پہنا ہوا ہے، اس کے پیروں کو، ننگے پیروں کو دیکھ کے ان کو شہوت ہو جاتی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. So what does that mean? That means کہ انسان تو ٹریگر آن کسی. اب آپ یہ بتائیے ٹائٹ برقعے پہننا ضروری ہے؟ ٹائٹ برقعہ میں لڑکیاں کتنی سمارٹ لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کہو کہ لڑکیوں کو ٹائٹ برقعے نہیں پہننے چاہیے. obviously بات ہے، بالکل. یعنی میری تو ٹویٹ موجود ہے کہ آج کل ایسے برقعے آ گئے ہیں کہ جن کو خود برقعے کی ضرورت ہے، یا ایسے حجاب آ گئے ہیں جن کو حجاب کی ضرورت ہے. یعنی ماڈسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بات اس پر ہو رہی ہے کہ جب آپ نے ریلیجس سائیڈ لائن کو ہٹا دیا. دیکھیے ٹائٹ برقعے پہننے چاہیے نہیں چاہیے، یہ سارے کے سارے ریلیجس گائیڈ لائنس میں موجود ہے کہ نہیں پہننے چاہیے. ہم ریلیجن کو بھی فی الحال الگ رکھ دیں، ہم آپ کی ماڈسٹی پر آ جاتے ہیں. تو ماڈسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ماڈسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان کو آپ اس طرح نہ کر دیں کہ وہ جیسے ایک بچہ ہے، اس سے آپ کسی کوئی چیز دور رکھے نا، تو وہ جیسے اس کو نظر آتی ہے وہ بھاگتا ہے اس کی طرف. رائٹ، یہ ماڈسٹی کی ڈیفینیشن ہے.
नहीं, मैं मॉडेस्टी की आपसे बात कर रहा हूँ. माइंड जो है ना, आपने माइंड सेट चेंज करना है लोगों का. ठीक है, माइंड सेट के चेंज करेंगे तो मॉडेस्टी चेंज करेंगे. हम रिलीजियस गाइडलाइंस को नहीं मानते, लेकिन औरतों को मॉडेस्ट होना चाहिए, राइट? तो मॉडेस्टी मैं वही पूछ रहा हूँ कि कैसे मॉडेस्ट होना चाहिए, मुझे वो बताइए. देखिए, मॉडेस्ट जैसे है वेयर, अब जैसे शलवार कमीज हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस, ये बड़े पैनल ने कहा है. ठीक है, क्योंकि उसमें एक मॉडेस्टी आती है. ओके, ठीक है. अब वो मुझे और आपको लग रहा है ना, क्योंकि हम इस कल्चर से आते हैं, तो हमने देखा भाई हमारे कल्चर में शलवार कमीज जो औरतें पहनती हैं मॉडेस्ट दिखती हैं. ओके फाइन. लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में आप चले जाइए तो उनको तो शलवार कमीज की नशीन पता, ना काफ कमीज का काफ. तो वो तो स्कर्ट पहनने वाले लोग हैं, स्कर्ट भी आधी, उनके नजदीक वही मॉडेस्टी है. तो अब हम उनको क्या कहेंगे कि वो मॉडेस्ट औरतें नहीं है? वो तो है मॉडेस्ट. देखिए, नहीं, बात ये है कि अभी ये है कि आपने जो डिफाइन किया मॉडेस्टी को, क्या दुनिया उसको ही पकड़ के रखे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं. हमने रिलीजन को निकाल दिया, ठीक है, रिलीजन को हमने थोड़ी देर के लिए निकाल दिया कि हम रिलीजन को नहीं मानते. अब हम लेट्स एग्री ऑन अ डेफिनेशन ऑफ मॉडेस्टी, कि कोई मॉडेस्टी की एक ऐसी एग्रीड अपॉन डेफिनेशन होनी चाहिए जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए काबिल कबूल हो. अब मुझे वो बता दीजिए क्या है. देखिए, समथिंग दैट डज नॉट प्रोवोक, सिंपल एज दैट, राइट? अब वो उसको ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही आप शटलकॉक बन जाएं. अब मसलन एक औरत जो है वो शलवार कमीज पहनकर या साड़ी पहनकर, साड़ी जो है वो हिंदू कल्चर में मॉडेस्टी की दलील है, ठीक है, वो अगर किसी वेस्टर्न सड़क कंट्री में सड़क पर निकल जाए तो हो सकता है कि कुछ लोग उसके इस ब्यूटीफुल ड्रेस को देखकर प्रवोक हो जाएं, और एक औरत जो कि स्कर्ट में जा रही है उसको देखकर प्रवोक ना हो चुका. ऐसी औरतों को तो दिन रात देखते हैं. तो अब आप ये कहेंगे कि नहीं, अब जो साड़ी है ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई, इससे तो लोग प्रवोक हो रहे हैं, आप वो साड़ी उतरवा देंगे फिर. अच्छा, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या फिर कहेंगे नहीं, लेट्स गो बैक टू द टोटल हिजाब, क्योंकि उससे भी I would say कि let's go back to the human nature. जो ह्यूमन नेचर है, जो औरतों का नेचर है, कि जिसको लिबरलिज्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है. और आप लोग आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग लिबरलिज्म के इस आइडिया को कितने इजीली जो है वो उसके सामने सरेंडर कर जाते हैं. हम अपनी जो फितरत है, जो नेचर है जो औरतों का, हम उसकी तरफ जाना चाहेंगे. इट डजंट मैटर कि आप इस्लाम के थ्रू जाएं, कि हिंदुइज्म के थ्रू जाएं, क्रिश्चियनिटी के थ्रू जाएं, लेकिन लेट्स गो बैक टू ह्यूमन नेचर. देखिए, ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हो और आपने कहा औरतों का नेचर, राइट? अब आप जब हिजाब की बात हो रही है तो इसकी मुराद औरतों का ही नेचर है, ठीक है. अब औरतों का नेचर जो है वो मर्दों के नेचर से फर्क है, राइट? आपने खुद ही एक अभी मिसाल दी. अब औरतें जो जिस टाइप का हिजाब आप कह रहे हैं पहनना चाहिए, उसका जो है सवाब तो औरतों को जाना चाहिए, क्योंकि दे आर कीपिंग द मर्द फ्रॉम अप्रोचिंग देम, व्हिच इज अ गुड थिंग. कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ऑफेंसिव हो, जो इनवाइटिंग हो. ऐसी मतलब यू डोंट हैव टू से कि भी हिजाब ही उसको पहनना चाहिए, उसका फेस कवर होना चाहिए, आंखें नीचे का मतलब ये नहीं है कि she has to keep herself from getting involved. ठीक, अगर आप पैरामीटर्स मसीह भाई एक मिनट, आपने शायद स्टडी नहीं किया. आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक सलाह देता हूँ. सूरह नूर की पहली आयत से लेकर आप 31 तक पूरा पैसेज पढ़िए और आप वो बैठ के लिखिए कि उसमें क्या क्या अहकामात हैं और वो सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं. मेरे ख्याल से आपकी कोई स्टडी नहीं है, आप सिर्फ आके जो है अपने लिबरलिज्म को आप प्रोपेगेट कर रहे हो. मैं इसको खत्म कर देता हूँ. ये गॉड नोज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई गॉड नोज बेटर. प्रोग्रेसिव पे जाएंगे तो आप न्यूडिटी पे चले जाएंगे. दुनिया में ऐसी कम्युनिटीज हैं जो पूरा न्यूड रहती हैं. आप उनको क्या समझाएंगे? उनको वो तो अपनी जगह मॉडेस्ट है, आपके हिसाब से नहीं है. यही मैं जैसे कह रहा हूं कि जब आपने रिलीजन को साइडलाइन कर दिया, यानी आप खुदा की गाइडलाइंस को नहीं मानते, तो अब आपको अपनी डेफिनेशन मॉडेस्टी की बनानी पड़ेगी. और आप ऐसी डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं कि जिस पर सारी दुनिया एग्री करे. ये जो प्रोवोक वाली बात की है ना, इस पर भी एग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो मियामी की बीच पर जो बरहना औरतें टहल रही है ना, वो अपने एतबार से बिल्कुल मॉडेस्ट है. नहीं, बात सुनिए, बात यह है कि आपने कई बातें की हैं. अब जो चीज़ें मिडिल ईस्ट में होती हैं बुरखों में औरतों के साथ,
جو ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اس کو چھوڑیے کہ وہ ہوتی ہیں, جو ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہیں, جرم ہے. آپ یہ جسٹیفائی کر سکتے کہ وہ برقعے پہن کے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں ان چیزوں سے, نہیں, وہ اس چیز کا شکار پھر ہوتی ہیں اور وہ ویسٹ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک بات سنیے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرم جہاں ہوگا یا گناہ, وہ تو اگر جس کو کرنا ہے وہ کرے گا, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جرم کی جو یا گناہ کی جو ریشیو ہے, ہم اس کو گراف کو اس کا کم کر دیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں, مثلا سعودی عرب کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سب لوگوں کے ذہن میں وہی آتی ہے برقعے کے حوالے سے, آپ وہاں پر جو گناہ کا مطلب ہے مرد اور عورت کے درمیان آؤٹ آف میرج کنزومیشن, یہ, اور مثلا انگلینڈ میں جو یہ گناہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں زیادہ ہے انگلینڈ کے مقابلے میں؟ نہیں, ویسے میں نے ظاہر ہے ادھر زیادہ فریڈم ہے تو آف کورس ادھر زیادہ ہوگا. بس ٹھیک ہے, وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنٹین کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹرول کیا جائے. obvious سی بات ہے کہ وائلیٹرز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ قانون کو وائلیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ قانون خراب ہو گیا, قانون کو فوراً ریپیل کر دو چونکہ اس کا وائلیشن کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک قانون بنا دیا جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, جیسے اٹس اے مسٹ فار دی فیمیل, کیونکہ فیمیل تو آپ ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں, میں بھی پھر وہی چیز ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ نے اس قانون کو ختم کر دیا جو کہ یہ مذہبی قانون ہے, تو پھر آپ یا تو یہ کہیں کہ بھئی ماڈسٹی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جو بھی جس کا مرضی ہے وہ پہنے, لیکن آپ یہ نہیں کہنا چاہتے, میں جانتا ہوں کہ آپ بھی پرو ماڈسٹی ہیں, تو پھر آپ ماڈسٹی کی وہ ڈیفینیشن کر دیں جو سب قابل قبول ہو, وہ آپ کے پاس ہے نہیں. ہاں, اس وقت تو میں کوئی ایسی مطلب here to bring a definition that's acceptable to everybody. وہ پاسبل نہیں ہے نا, وہ کامن سینسیکلی وہ پاسبل نہیں ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹیڈ کہ وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو نیچر ہے عورت کا, یا جو ہسٹوریکلی عورتیں جس طریقے سے کرتی آئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا نیچر ہے, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اب آپ اس کو حجاب کا نام دے دیں, یا سنسکرت کا کوئی لفظ بول دیں, یا انگریزی میں ویل بول دیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, یو کین کال اٹ, وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں جو ہے لبرلزم کے آئیڈیا کو, آف ماڈسٹی کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ the best thing is for a female to walk in hijab which was worn by the pagan Arabs. پھر میں کہوں گا, آپ پیگن عربس کو ہی کیوں لے کر آ رہے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ which were worn by all women in the world universally, historically. دیکھیے, جس چیز کی گراؤنڈنگ آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی گراؤنڈنگ تو ادھر سے آ رہی ہے نا, تو گراؤنڈ ورک تو وہیں سے آیا نا. لیکن میں نے ساتھ میں ہندو اسکرپچرز کے بھی حوالے دیے ہیں, تو گراؤنڈ ورک جو ہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو, لیکن ہے ہیومن, یعنی چونکہ اسلام فطرت ہی کی بات کرتا ہے اور اس چیز کے خلاف نہیں جاتا جو فطرت, جو انسان ہسٹوریکلی کرتا آ رہا ہے اور وہ اس کی فطرت میں ہے, اسلام اس کے خلاف نہیں جاتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارا گراؤنڈ ورک کیا ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ تو یہی ہے نا, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں تھی. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے, آپ پیگن عرب ہی کی کیوں بات لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ کی یعنی چیری پکنگ ہو گئی. نہیں, دیکھیے, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے چیز. ایک چیز جو ہے اس کا کیا ماحول تھا, اس کی ہسٹری کیا تھی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یعنی صحیح مسلم نے بائبل کا حوالہ دیا تو کرسچن میں بھی تھی. ایک صاحب آئے تھے انسان کے نام سے, انہوں نے جو ہے رامائن کا بھی حوالہ دے دیا, مہابھارت کا بھی دے دیا, رگ وید کا بھی دے دیا, تو ہندوازم میں بھی تھی. میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس سنا دیے راجستھان کے جو ہیں اور ہریانہ کے, بہار کے تمام ہندو عورتوں کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یونیورسلی سیلیبریٹڈ کلچر ہے, اور آپ اس کو صرف پیگن عرب سے کر رہے ہیں. میں اس لیے آپ مجھے پیگن عرب کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ چونکہ میں مسلمان ہوں, جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیورسلی ایکلیمڈ اینڈ سیلیبریٹڈ کلچر ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن یہ دیکھیں, تھی کی بات کر رہے ہیں آپ, تھی کا مطلب ہے اٹ واز گڈ فار دیٹ ٹائم. اب تو پرفیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم چونکہ زمانے میں آگے نکل گئے ہیں تو اب ہم بہتر ہیں, وہ لوگ بہتر نہیں تھے, رائٹ؟ نہیں, دیکھیے, the thing is we do not have law, the enforcement of law the way it is today. ٹھیک ہے, کس نے کہہ دیا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پہلے لا انفورسمنٹ نہیں تھا اور آج ہے؟ آپ ہسٹری اسٹڈی کریں, کیسے تھا عرب میں, کدھر تھا لا پہلے؟
یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو حکومتیں رہی ہیں چاہے وہ راجے مہاراجے رہیں ان میں لا نہیں تھا, رائٹ؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومنز میں جہاں کرسچینٹی تھی وہاں لا نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لا کی جو ہے نا کہ لا کی انفورسمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, رائٹ؟ لا تھا لیکن لا انفورسمنٹ نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ نہیں تھا ان علاقوں میں. جی اب تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جو موزیس جو لے کر آئے تھے, ایک منٹ, جو موزیس جو شریعت لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ ارے مسیحی مسلم صاحب جو ہے, دیکھیے آپ ایک بات پر نہیں رہے, آپ نے ایک اپنا ذہن بنایا ہے, اب آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. I mean it is an absurd to say کہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا پاسٹ میں, اور چونکہ ہم زمانے میں آگے بڑھ گئے ہیں لہٰذا اب ہم مورلی بہتر ہو گئے. اس سے بڑا ڈاگما اور کیا ہو سکتا ہے مسیح مسلم صاحب؟ مجھے یہ بتا دیجیے, کیا اس سے بڑا کوئی ڈاگما ہو سکتا ہے؟ Let me tell you this. ابھی جو ہے there used to be roads but there used not to be any traffic lights. ٹھیک ہے, اب traffic lights ہیں. Years back we did not have cameras. Years back اب کمپلین ایک نہیں کہ آپ سیل فون اٹھایا اور آپ نے فون کر دیا, ٹھیک ہے. Those things were not there. آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ دنیا جو ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے. We cannot just اس کا انکار کس نے کیا ہے کہ دنیا آگے بڑھ گئی ہے؟ اس کا انکار بیوقوف اور اندھا کرے گا. بات یہ ہے کہ دنیا کے آگے بڑھنے کا مطلب اخلاقی اعتبار سے بہتر ہونا نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے اصل ہمارا. دنیا آگے بڑھ رہی ہو تو بڑھی رہی ہے, اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ ہاں دیکھیے, اخلاقی طور سے بہتر نہیں ہونا تو مذہب کا کیا کام ہے کہ انسان کو اخلاقی طور سے بہتر کرے. Is that right? آپ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, جاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے اخلاق کو ذرا اونچا رکھیں. نہیں تو نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ اگر آپ ہم اخلاق کو بہتر نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی ہے کہ حجاب ہی بہتر کرے گا انسان کے اخلاق کو. اگر صرف اخلاق سے ہی بات بن جائے گی تو پھر لا کی ضرورت نہیں ہے نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہیں, that's fine. وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ اخلاق بہتر ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب نماز پڑھ لی تو اب اخلاق بہتر ہو گئے and that's all what we need. صحیح ہے نا؟ نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا that's all what we need. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پلیز ایسی نہیں ہے کہ it's one of the factors. دیکھیے مسیح صاحب, ایک پوائنٹ پر جمے رہیے. آپ ادھر کبھی ادھر ہر جگہ جا رہے ہیں, اور میں بھی آپ کو اتنا زیادہ فالو نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ یو آر ایوری ویئر. ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ماڈسٹی کی ڈیفینیشن میرے پاس نہیں ہے جب ہم نے ریلیجن کو سائڈ لائن کر دیا. دوسرا, آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی یہ سب تو پرانی باتیں ہیں, اب دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. گویا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا چونکہ آگے بڑھ چکی ہے لہٰذا اب ہم مورلی بہتر ہو رہے ہیں, جبکہ یہ ڈوگما ہے, اور ڈوگما جو ہے وہ بالکل یعنی اس کو یہ ریجیکٹ کیا جانا چاہیے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ زمانہ جب آگے بڑھے گا تو اخلاقی اعتبار سے دنیا بہتر ہوگی. تو آپ کوئی بھی بات دلیل کے ساتھ. میرے کوشچن ہے کہ سب سے بہترین جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے, ٹیکس کے حوالے سے سب سے بہترین. آپ مجھے پروگریسو کوئی ماڈل لاگے دکھائیں کسی بھی دیش کا جو زکوٰۃ کے سسٹم سے کمپیٹ کر سکے, دکھائیں. نہیں, اس پہ میری اسٹڈی نہیں ہے اس لیے I won't comment. تو نہیں, میں اس پر آپ کی اسٹڈی ہے, حجاب کے مسئلے پر چونکہ آپ کی اسٹڈی ہے, ہم تو آپ سے اسی پر, آپ مجھ سے سوال کرنے آئے, ہم نے آپ سے کچھ کویشچن کیا, آپ نے ہم سے کچھ کویشچن کیا. ہم تو مطلب یہ جو ڈسکشن ہے مجھے اس میں لگا کہ آپ you're not sticking to your own ground. دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی وی آر ناٹ کاؤنٹنگ دی گرل دا لیڈیز فیلنگ. آپ کی اسٹریم پہ کوئی خاتون بھی آتی تو بہت اچھا ہوتا کہ ان کی کیا فیلنگس ہیں. میں نے ایک وہ آئی بھی تھی بیچاری, وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی, وہ کچھ گالیاں دے رہی تھی کامنٹ میں, اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا, ورنہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کروں. تو اینی ویز اگر کوئی خاتون ہوتی تو مطلب یہ اوپن ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی فیلنگ کو اپریس کر رہے ہیں. اگر فیلنگ کے اوپر لاز, اگر فیلنگ کی بنیاد پر لا بنے تو پھر دنیا میں کوئی لا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بات سنیے, فیلنگس تو رکھنی پڑتی ہے آپ کو ان اکاؤنٹ. آپ یہ بتائیے واٹ از دا گارنٹی کہ ایک خاتون جو حجاب پہنتی ہے 24 hours when she goes out,
وہ she is of a far better character than a girl who is not wearing hijab. آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ انڈیویجولی کسی عورت کے بارے میں تو آبویسلی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ تو بالکل آبویس ہے، لیکن ہولسٹیکلی آپ ایز اے ہول اگر دیکھیں گے تو حجاب پہننے والی جو خواتین ہیں وہ بالکل ہی اپنے کیریکٹر اور اپنی موریلٹی اور اپنے اخلاق میں ان عورتوں سے کہیں بہتر ہیں، فار بیٹر ہیں کہ جو حجاب نہیں پہنتی. یہ چیز ویسے اٹس اے ویری گڈ کیس اسٹڈی ہونی چاہیے اس پہ، اینڈ دے آر، کیونکہ میں مڈل ایسٹ میں رہ چکا ہوں، آئی ووڈ لو ٹو ڈو دس کیس اسٹڈی. ہاں یہ میں اس چیز پہ آپ نے مڈل ایسٹ میں کیا ہے، آپ نے صرف ایک ہی طبقے کو دیکھا ہے نا، وہاں تو حجاب چونکہ بائی لا ہے تو جب باہر نکلنا ہے سعودی عرب میں تو حجاب پہن کے نکلنا ہے. اب مان لیجئے 1000 عورتوں سے آپ ملے، ان میں سے آپ کو مثلاً 50 عورتیں بد اخلاق نظر آئیں، تو اب آپ یہ کہیں کہ یار حجاب نے تو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا، لیکن آپ نے 950 عورتوں کو اگنور کر کے 50 عورتوں کو کیس بنا دیا. لیکن جب آپ ایک مکس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، وہاں آپ کیس اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل. I mean this is a good case study. One should do a study on this. کہ بھی جو پاکستان لے لو، let's take India. Let's Middle East میں جب آپ تو سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہو، you have Dubai, you have Oman, you have Bahrain. ادھر تو کھلی اجازت ہے کہ you can wear the hijab, you don't want to wear the hijab. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسٹیٹ کیس اسٹڈی کرے. مسیح مسلم صاحب جی تھینک یو فار دا ٹائم. مفتی صاحب، حجاب کے علاوہ میں ذرا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت